اللہ یاری صاحب یہ بات ذرا توجہ سے اور غور سے سننا، کیونکہ آپ کی ساری عمارت رم سے گرنے والی ہے. یہ سنے غور سے. آپ کا فیض کشانی کیا کہتا ہے؟ آپ کا فیض کشانی کہتا ہے وفی تفسیر الامام علیہ السلام فی سورۃ البقرۃ عند قولہ تعالی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تفسیر میں ہے عن القاسم علیہ السلام، امام سیدنا امام ابن امام امام الائمہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، قصورا حولہ المہاجرون والانصار، اور مہاجرون اور انصار کی کثرت جب ہوئی، حضور کے بارے میں مسائل زیادہ ہوئے، کانوا یخاطبونہ بالخطاب العظیم الذی لا یلیق بہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایسی بات کرتے جو لائق نہ تھی. ذالک ان اللہ تعالی کان قال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہتا ہے اللہ نے آیت نازل کی اس وقت، وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیما وعلیہم عطوفا، حضور بڑے رحیم اور بڑے کریم تھے ان کے لیے. اب یہ بات بڑی قابل توجہ، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کہتا ہے کہ حضور بڑے رحیم اور کریم ہیں. وفی ازالت الاسام عنہم مجتہدا حتی انہ کان ینظر الی من یخاطبہ فتعمل علی ان یکون صوتہ مرتفعا علی صوتہ یزیل عنہ ما توعد اللہ من احباط اعمالہ. آپ کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اگر کوئی شخص حضور سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو فرماتے تھے تاکہ اس کے اعمال حبط نہ ہو، اس کے اعمال ضائع نہ ہو. تفسیر امام علیہ السلام سے آپ نے عبارت جو نقل کی ہے، آپ نے اس میں یہ بھی خیانت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبط اعمال کا راستہ بند کیا ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں عبارت دے کے میرے محترم ناظرین یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، حتى ان رجلا اعرابيا ناداه يوما وهو خلف حائط بصوت جهوري يا محمد فاجابه بارفع من صوته يريد ان لا يعثم الاعرابي بارتفاع صوته. کہ ایک اعرابی نے بلند آواز سے پکارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے جواب دیا. اعرابی کہتے ہیں وہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت جو آپ کے کتب میں بھی موجود ہے، یہ کتاب ہے معالم السنن شرح سنن ابی داود. اسی اعرابی والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ ایک اعرابی بصوت جہوری یا محمد فاجابه على نحو ذلك، اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ نمبر 62 ہے اپنی آواز اس لیے بلند کی ہے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو. تو یہ تو آپ پہ حجت ہے نا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نادان سمجھتے تھے اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ بے احترامی کی وجہ سے نہیں کہتا، اپنی آواز بلند کر رہا ہے، تو اپنی آواز بلند کرتے تھے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو جائے. ابو بکر عمر کے لیے تو یہ نہیں کیا نا. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے جب چلایا ہے، آواز بلند کی ہیں، چیخیں ماری ہیں وفد بنی تمیم کے واقعے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں بلند کی، آواز بلند کیا تاکہ ان کا اعمال حبط نہ ہو جائیں. دیکھیں اعرابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو نجات دینے کی محبت ہے، ان کو نجات دلایا، اپنی آواز بلند کی ہے، کیونکہ اعرابی نے جو پکارا تھا اس کی عادت ہے، وہ ایسے قومی غیر مہذب ہیں، وحشی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کے لیے تو نہیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اعمال حبط ہو گئے.